بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 175 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ اسباق دو اسباق کی طرح دودھ پلانے کے احکام ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے دودھ پلانے کی رضاعت بننے کی جو شرائط ہیں، اگر کن شرائط کے ساتھ دودھ پلایا جائے تو رضاعت بنتی ہے، اس کی 8 شرائط ہم نے بتائی تھی کہ 8 ہیں، جن میں سے 2 کا ہم نے ذکر کیا تھا اور باقی آئندہ اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تیسری شرط وہ شرائط کے جن کے ذریعے سے بچہ دودھ پی کر رضاعت کے ذریعے سے بیٹا یا بیٹی بنتا ہے اور دوسرے رشتوں کا محرم بنتا ہے۔ ان میں سے تیسری شرط یہ ہے کہ بچہ پستان سے دودھ پیے، یعنی پس اگر دودھ اس کے منہ میں انڈیلا جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ کہیں گے مثلا اگر کسی عورت کا دودھ نکالا جائے، اور جیسے کہ آج کل کے زمانے میں بچے دودھ پیتے ہیں، دودھ پینے والی بوتل کے ذریعے سے، فیڈر کے ذریعے سے، اگر اس میں فیڈر میں ڈالا جائے اور اس بچے کو دودھ پلایا جائے تو وہ دودھ رضاعت کا اثر نہیں رکھتا۔ لہذا اس وجہ سے شرط یہ ہے کہ بچہ خود عورت کے پستان سے دودھ پیے، عورت کے سینے سے دودھ پیے تو رضاعت بنتی ہے، ورنہ رضاعت نہیں بنتی۔ چوتھی شرط دودھ خالص ہو اور کسی دوسری چیز سے ملا ہوا نہ ہو۔ دودھ خالص ہونا چاہیے۔ اگر کسی اور چیز کے ساتھ ملا کر دیا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ دودھ قابل رضاعت نہیں بنے گا، یعنی اس کے ذریعے سے رضاعی رشتے نہیں بنیں گے۔ پانچویں شرط وہ دودھ جو محرمیت کا سبب بنتا ہے وہ دودھ ایک ہی شوہر کا ہو، یعنی اگر مثلا وہ دودھ 2 شوہروں کا ہو تو اس صورت میں وہ دودھ رضاعت کا سبب، محرمیت کا سبب نہیں بنتا۔ 2 شوہروں کو کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے خود بیان کرتے ہیں کہ پس جس عورت کا دودھ اترتا ہو اگر اسے طلاق ہو جائے اور وہ عقد ثانی کر لے اور دوسرے شوہر سے حاملہ ہو جائے اور بچہ جننے تک اس کے پہلے شوہر کا دودھ اس میں باقی ہو، کہیں گے مثلا ایک عورت ہے جس کا دودھ آیا ہے اور اسے طلاق ہو گئی اور اس نے عقد ثانی کر لیا اور دوسرے شوہر سے حاملہ ہو گئی، اب پہلے والے شوہر کا دودھ بھی باقی ہے اور دوسرے شوہر جس کا بچہ دوبارہ جن رہی ہے اس کا دودھ بھی اس میں شامل ہو گیا ہو۔ مثلا اگر اس بچے کو خود بچہ جننے سے قبل پہلے شوہر کا دودھ 8 دفعہ
اور وضع حمل کے بعد دوسرے شوہر کا دودھ 7 دفعہ پلائے تو وہ بچہ کسی کا بھی محرم نہیں بنتا۔ مثلا بچہ جننے سے پہلے اس نے دودھ پلانا شروع کیا، 7-8 دن اسے پہلے شوہر کا دودھ پلایا، اور اس کے بعد 7-8 دن حمل، بچہ وضع حمل کے بعد یعنی دوسرے شوہر کا بچہ پیدا ہونے کے بعد اس بچے کو 7-8 دن پھر اس کا دودھ پلایا، تو اب وہ نہ تو پہلے والے شوہر کا محرم بنے گا نہ بعد والے شوہر کا بنے گا، اور نہ ہی اس عورت کا محرم وہ بنے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس عورت نے ایک شوہر کا دودھ نہیں پلایا، بلکہ اس نے 2 شوہروں کا دودھ پلایا ہے، اس وجہ سے وہ بچہ کسی کا بھی محرم نہیں بنے گا۔ چھٹی شرط، 8 شرطوں میں سے چھٹی شرط، بچہ کسی وجہ سے دودھ کی قے نہ کرے، اور اگر قے کر دے تو بچہ محرم نہیں بنتا۔ مثلا بچے نے دودھ پیا، دودھ پینے کے بعد اس نے الٹی کے ذریعے سے وہ نکال لیا، تو اس صورت میں وہ محرم نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر الٹی کے ذریعے سے وہ دودھ نکل گیا تو وہ اس کے رضاعت کا سبب نہیں بنے گا، کیونکہ اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت وغیرہ اس کے ذریعے سے مضبوط نہیں ہوگا، وہ دودھ اپنا اثر نہیں دکھائے گا، اس وجہ سے وہ بچہ کسی کا محرم نہیں بنے گا اگر قے کر کے الٹی کر کے نکال دیتا ہے دودھ کو۔ 7ویں شرط، بچے کو اس قدر دودھ پلایا جائے کہ اس کی ہڈیاں اس دودھ سے مضبوط ہوں اور بدن کا گوشت بھی اس سے بنے۔ مثلا بچہ کتنا دودھ پیے، اتنا دودھ پیے، اتنا دودھ محرمیت کا سبب بنتا ہے کہ جس کے ذریعے اس کی ہڈیاں اس دودھ سے مضبوط ہوں، اس کے بدن کا گوشت اس دودھ سے بنا ہو۔ اگر اس بات کا علم نہ ہو کہ اس قدر دودھ پیا ہے یا نہیں، تو اگر اس نے 1 دن اور 1 رات یا 15 دفعہ پیٹ بھر کر دودھ پیا تب بھی محرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی محرمیت کے لیے دودھ کی مقدار کا پتہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ یا ایک صورت یہ ہے کہ اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت اس سے بنا ہو، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 1 دن 1 رات مسلسل، یعنی جتنا بھی بچہ 1 رات 1 دن میں پیتا ہے اتنا پیا ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ 15 دفعہ پیٹ بھر کر دودھ پیا ہو، تب وہ جا کے محرم بننے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب اس صورت میں ہمیں اگرچہ پتہ نہ بھی چلے کہ ہڈیاں مضبوط ہوئی ہیں کہ نہیں، گوشت بنا ہے کہ نہیں، لیکن اگر اتنی دفعہ پیا ہے تو اس صورت میں وہ محرمیت کے لیے کافی ہے، جیسا کہ آئندہ مسئلہ میں آئے گا۔ لیکن اگر اس بات کا علم ہو کہ اس کی ہڈیاں اس دودھ سے مضبوط نہیں ہوئیں اور اس کا گوشت بھی اس سے نہیں بنا، حالانکہ بچے نے 1 دن اور 1 رات یا 15 دفعہ دودھ پیا ہو، تو اس جیسی صورت میں احتیاط واجب کا خیال کرنا ضروری ہے۔ پس مذکورہ مقامات کے مطابق شادی نہ کرے
اور نہ ہی اس پر محرم سمجھتے ہوئے نگاہ ڈالے۔ کریں گے مثلا اگر اس بات کا علم ہو جائے کہ اس نے اتنی دفعہ دودھ تو پیا ہے لیکن ہڈیاں مضبوط نہیں ہوئیں یا اس کا گوشت نہیں بنا، حالانکہ بچے نے ایک رات ایک دن دودھ پیا ہے، حالانکہ بچے نے 15 دن دودھ پیا ہے لیکن ہڈیاں وغیرہ نہیں بنی، تو اس جیسی صورت میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب احتیاط کس طرح کرنی چاہیے؟ احتیاط واجب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کیا خیال رکھے؟ کس طرح خیال رکھے؟ کہہ رہے کہ خیال اس طرح رکھے کہ ان مقامات کے مطابق شادی نہ کرے، یعنی جس کے محرم ہونے کا اندیشہ تھا کہ یہ محرم بنیں گے ان سے شادی نہ کرے، اور نہ ہی اس پر محرم سمجھتے ہوئے نگاہ ڈالے، یعنی نہ تو ان کو پورا محرم سمجھے اور نہ ہی نامحرم سمجھے۔ دونوں چیزوں پر اگر عمل کرے گا تو احتیاط پر عمل ہوگا، ورنہ احتیاط پر عمل نہیں ہوگا۔ یعنی دونوں پر احتیاط پر عمل کیسے ہوگا؟ نہ تو اس سے شادی کرے اور نہ ہی اس پہ محرم سمجھتے ہوئے نگاہ ڈالے۔ یہ بہت ہی کافی مشکل چیز اور پیچیدہ چیز ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ اس سے شادی بھی نہ کرے اور محرم بھی نہ سمجھے۔ البتہ انہوں نے یہ مسئلہ یہاں پہ بیان کیا ہے۔ 8ویں شرط کہ جس کے ذریعے سے بچہ جو ہے وہ محرم بن جاتا ہے دودھ پلانے والی اس کے شوہر اور اس کے تمام رشتہ داروں کا، اس کی 8ویں شرط یہ ہے کہ بچے کی عمر کے 2 سال مکمل نہ ہوئے ہوں، یعنی کہ بچہ جب دودھ پیے اس کی عمر 2 سال نہیں ہونی چاہیے، 2 سال سے اگر کم ہو اور اس میں دودھ پیے تو محرم بنے گا ورنہ محرم نہیں بنے گا۔ اور اگر اس کی عمر 2 سال ہونے کے بعد اسے دودھ پلایا جائے تو وہ کسی کا محرم نہیں بنتا۔ کہنے کہ اگر بچہ 2 سال کا ہو گیا ہے اس کے بعد اگر دودھ اسے پلایا گیا ہے تو اس صورت میں وہ محرم نہیں بنے گا، کیونکہ اس وجہ سے کہ بچے کے دودھ پینے کی جو عمر ہے وہ 2 سال سے کم کی ہے۔ اگر 2 سال سے زیادہ ہو جائے تو اس کے بعد بچے کے دودھ پینے کی عمر نہیں رہتی، بلکہ اگر مثال کے طور پر وہ عمر کے 2 سال مکمل ہونے سے پہلے 8 دفعہ اور اس کے بعد 7 دفعہ دودھ پیے تب بھی وہ کسی کا محرم نہیں بنتا۔ یعنی کہ اس میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو اس نے دودھ پیا ہے وہ 2 سال مکمل ہونے سے پہلے مکمل کر لیا ہو، یعنی چند دن 2 سال مکمل ہونے کے بعد چند دن 2 سال مکمل ہونے سے پہلے اگر پیے تب بھی وہ محرم کسی کا نہیں بنے گا۔ جیسے کہ انہوں نے مثال یہاں پہ دی ہے کہ مثلا 8 دفعہ اس نے مکمل 2 سال مکمل ہونے سے پہلے پیے ہیں اور 7 دفعہ اس نے 2 سال مکمل ہونے کے بعد پیا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ کسی کا محرم نہیں بنے گا۔ لیکن اگر دودھ پلانے والی عورت کو بچہ جنے ہوئے 2 سال سے زیادہ مدت گزر چکی ہو اور اس کا دودھ ابھی باقی ہو اور وہ کسی بچے کو پلائے تو وہ بچہ ان لوگوں کا محرم بن جاتا ہے۔ یعنی کہ 2 سال کی جو شرط ہے وہ بچے کے لیے ہے، ماں کے عورت کے دودھ کے لیے 2 سال کی شرط نہیں ہے۔ یعنی اگر عورت کا دودھ جو ہے وہ 2 سال مکمل ہونے کے بعد بھی ابھی تک باقی ہے اور وہ بچے کو پلا دے، کسی کے بھی بچے کو پلا دے تو وہ محرم بن جائے گا۔ یعنی کہ 2 سال کی جو شرط ہے وہ صرف بچے کی عمر کے لیے ہے کہ بچہ 2 سال سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 2 سال سے کم کا ہوگا
تو محرم بنے گا، اگر 2 سال سے زیادہ کا ہوگا تو محرم نہیں بنے گا۔